إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں جماعت المبارکہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعہ پہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، تو رمضان المبارک اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، ابھی آخری عشرے میں ہم آ رہے ہیں۔ تو پہلا عشرہ جو تھا رحمت کا عشرہ تھا، ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم نے پہلے عشرے میں کتنی رحمتیں حاصل کی ہیں، یعنی کتنی رحمتوں کے ہم حقدار ہوئے ہیں، ہمیں موقع ملا بھی یا نہیں ملا ہے۔ اگر کہیں کوئی انسان جیسے کوئی بڑا بادشاہ لوگوں کو بتائے کہ آج ایک جگہ پہ آپ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ سب کو جو ملے گا، جو مانگو گے آپ وہ سب کچھ دے دیا جائے گا آپ کو، تو تمام لوگ بھاگے بھاگے وہاں پہ جائیں گے، بھاگ کے جائیں گے۔ کوئی پیدل بھاگے گا، کوئی گاڑی میں جائے گا، کوئی کیسے چلے جائے گا، مگر وہاں پہ پہنچے گا، کہے گا کہ وقت پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ پیسے مل رہے ہیں، وہاں پہ راشن مل رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور مل رہا ہے، وہاں پہ گاڑیاں مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ یہی مسئلہ ہے نا۔ تو جب اللہ ہمیں بلا رہا ہے، دیکھو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بندہ یعنی کتنی عبادت کرے، کچھ بھی کر لے، یہ اپنے لیے ہی انسان کو جیسے 4 کتابیں ہیں، 4 کی فضیلت ہے، تو ان 4 کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت کس کو دی گئی؟ قرآن مجید کو دی گئی۔ اور 4 نبی ہیں، 4 کی فضیلت ہے، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ درجے پہ جن کو فضیلت دی گئی وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے نا، تو ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے بعد کس کو زیادہ فضیلت دی گئی؟ مسجد حرام کو۔ تو ایسے ہی جیسے دن ہیں، ہفتے کے دن ہیں، اتوار ہے، سنیچر ہے، بدھ ہے، منگل ہے، ایسی، اور سب سے بڑی فضیلت جمعہ کو دی گئی ہے۔ اور ایسی فضیلت یعنی مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، تو ان کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت کس کو دی گئی؟ رمضان المبارک میں۔ اور اس میں بھی پہلے عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور تیسرے عشرے کو سب سے بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اور پہلے عشرے میں ہم نے جو رحمتیں اللہ سے لی ہیں وہ کیا کیا لی ہیں ہم نے؟ کیا ہمیں موقع ملا بھی لینے کا یا نہیں ملا؟ یا ہم نے ایسے ہی غفلت میں ہی گزار دیا ان دنوں؟ رحمت کے دن کو ہم نے غفلت میں ہی گزار دیا۔ اب دوسرا عشرہ تھا مغفرت کا، ہم نے مغفرت کرائی اپنی یا نہیں کرائی؟ دیکھو یہ اللہ ہم سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس لوٹ کے آ جائے، واپس آ جائے، میں بندے کو معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، حدیث میں کہ اگر انسان کی گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور وہ انسان میرے سامنے آ جائے اور گر گرائے اللہ کے سامنے اور کہے کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، صرف ایک آنسو بہائے اور میں اس کے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بندے تو نے وہ گناہ کیوں کیا ہے، جب آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ گناہ کرنا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، پھر بھی تو نے اس غلط کام میں قدم کیوں ڈالا؟ پر نہیں، اللہ سوال نہیں کرتا ہے، اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک انسان گناہوں سے بھر دے اور ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو معاف کر دے، آج تو مجھے معاف کر دے۔ توبے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہو، رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی دن کر سکتے ہو، رات کے پہر میں، دن کے پہر میں، کسی بھی ٹائم
اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ اللہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے اتنی خطائیں ہوئی ہیں، میں نے اتنی ناحق کسی کا چیز لیا ہے، کچھ غلط کام کیا ہے، آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، آج تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کی بدماشی، اس کی عیاشی کی وجہ سے ان کو گھر والوں نے بھی اور اس کے گاؤں والوں نے بھی اس کو باہر نکال دیا۔ یعنی جو انسان کسی محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر مشہور ہو جائے، چوری کرنے میں مشہور ہو جائے، زناکاری میں مشہور ہو جائے، غلط کام کرنے میں مشہور ہو جائے، تو اس انسان کو کیا کرتے ہیں؟ شاباش کرتے ہیں کہ یار باہر نکالتے ہیں۔ سب اس کے مخالف ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ اگر میں یہاں کی بات کروں، یہاں کوئی چور آ جائے، سب کی نظروں میں، سب کی نظریں اس انسان کے اوپر پڑ جائے کہ یہ انسان چور ہے، یہ انسان غلط کام کرتا ہے، تو اس انسان سے ہر کوئی دور بھاگنا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو ایسے ایک انسان کو وہاں سے الگ کر دیا، وہ جنگل میں چلا گیا، کچھ دنوں کا سامان تھا، جب وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جب آخری لمحات میں وہ پہنچا، آگے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس طرف دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اللہ آج میں بے سہارا ہوں، سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آج آپ کے علاوہ مجھے کوئی اپنا نہیں ہے، میں نے ساری زندگی گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی ہے، آج میں آپ کی طرف لوٹا ہوں، یا اللہ آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ کیا کریں؟ معاف فرما دیجیے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزار دی اور آخرکار جب آخری لمحات میں پہنچا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ آج تک میں نے بہت گناہ کیے، میں آپ کے سامنے کبھی جھکا نہیں، اور میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے کہ میرا دوست ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، آپ اعلان کر دیجئے جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی میں مغفرت کر دوں گا۔ یعنی جو بھی انسان اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی میں مغفرت کر دوں گا۔ اور حضرت موسیٰ لوگوں کو بتاتے ہوئے دوڑتے ہیں جنگل کی طرف اور سامنے دیکھتے ہیں وہ انسان جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ کہتا ہے کہ اللہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے اپنی زندگی اپنی بدماشی اور اپنی غلط رویوں کی وجہ سے اس کو یہاں سے جدا کر دیا تھا، یہ وہ انسان ہے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ وہی انسان ہے، اور لوگوں کو بتا دیجئے جو بھی انسان اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یعنی اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کفل کا نام آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی کفل تھا، اور اس کی عیاشی، اس کی بدماشی، ہر روز اپنے پہلو میں ایک لڑکی لایا کرتا تھا، یعنی ہر روز اپنے پہلو میں ایک لڑکی لایا کرتا تھا۔ قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی زنا ایک قرض ہے، اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ کرو گے، کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے، وہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو یعنی جو ہر روز ایک انسان زنا کرتا رہے، ہر روز ایک لڑکی کو، الگ الگ لڑکیوں کو لایا کرتا ہے اور ہر رات زنا کرتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کو دیکھو کتنا عذاب ہوگا اس کے اوپر، ہے نا۔ تو ایک دفعہ ایک عورت، بیوہ عورت آئی اس کے پاس اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا، اور کفل نے بتایا کہ دیکھو میں 60 دینار آپ کو دے دوں گا، آپ کو میرے ساتھ غلط کام کرنا ہے۔ تو وہ تیار ہو گئی، مجبور تھی، بچے بھوکے تھے گھر میں، تو بیوہ تھی، اب وہ تیار ہوئی۔ شام کے وقت جب وہ الگ کمرے میں داخل ہوئے تو اس عورت کے آنسو ٹپک رہے ہیں، یعنی خاموش آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اب وہ زور سے بھی نہیں رو سکتی ہے کیونکہ وہاں سے پیسہ بھی پکڑا ہوا ہے، 60 دینار پکڑے ہوئے ہیں، اب وہ کیسے رو سکتی ہے؟ اب کفل اس کے گھر یعنی کمرے میں داخل ہوا اور اس عورت سے کہا کہ عورت آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو زبردستی تو نہیں کی ہے، پیسے کی وجہ سے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ اے کفل، میں نے زندگی بھر ایسا کام کبھی نہیں کیا ہے، میں کبھی زندگی میں اپنی زندگی میں کبھی اپنا یہ غلط کام نہیں کیا ہے، آج میں مجبور ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے اس بھوک کی وجہ سے، وہ مجبوریوں کی وجہ سے مجھے آج آپ کے در پہ آنا پڑا، تو میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا۔ اور کفل نے کیا بتایا؟ کفل نے بتایا میری بہن جس عزت سے تو گھر سے آئی تھی اسی عزت سے تو گھر چلی جا، میرے لیے دعا کرنا، میں بہت بڑا کم وقت انسان ہوں، بدبخت انسان ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔
کفل کو کیا پتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ بہن وہاں سے چلی جاتی ہے اور کفل کا انتقال اسی رات ہو جاتا ہے۔ اللہ سے توبہ کر کے، یعنی آخری لمحات میں اس نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں ایک ایسا کم ظرف انسان ہوں، کم وقت انسان ہوں، کبھی ایک اچھا کام نہیں کیا ہے میں نے، آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، آج مجھے آپ معاف فرما دیجیے۔ اور صبح کے وقت اس کی دیوار پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر من الکفل، نورانی قطروں سے، کہ جاؤ کفل کے نماز جنازہ اور کفن دفن کی تیاری کرو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہم تو محمد کی امتی ہیں، اس امت کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ آخری امت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ ایک ایسی امت ہوگی ابھی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے، میں نے ان کی دعا قبول کی ہوتی۔ تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے دعا کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، ہم نے وہ ضائع کر دیا، اب تیسرے عشرے میں ہم چلے گئے۔ یعنی ہمیں اللہ کو حاضر اور ناظر کہہ کر کہنا چاہیے کہ اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ہمیں معاف؟ کیوں نہیں کرو گے معاف؟ ضد کرنی ہے اللہ سے، کرو معاف، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جو انسان جو دعا کرتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتے ہیں نا، وہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے، بار بار مانگے، مجھے پسند آتا ہے اس کا مانگنا۔ تو اگر یہ دعا ہماری یہاں پہ قبول نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں اس کے بدلے میں اتنا سب کچھ ملے گا، ہم رشک کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی انسان کو رشک نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، مشکلات آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ ہمیں مارے گا، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا، وقت مقرر ہے انسان کو، موت پیچھے لگی رہتی ہے، ایسے ہی انسان کے پیچھے رزق بھاگتا ہے، انسان اس کے پیچھے نہیں بھاگتے، رزق ہی انسان کے پیچھے بھاگتا ہے کہ کتنا رزق ہے انسان کو دینا ہے، کہاں کہاں پہ کچھ کرے گا، کیا کرے گا۔ تو اب تیسرے عشرے میں ہم آگئے، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ہے، اس سے بھی جہنم 100 دن میں 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے اس جگہ سے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کی آگ، اس پہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جب جہنم میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی مغفرت کرے، تو ہم وہاں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں پھر یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 5 گھنٹے کی رات نہیں ہوگی، 6 گھنٹے کی رات نہیں ہوگی، ہزاروں سالوں کے دن، نہ رات نہ دن، کچھ نہیں، جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جہنم سے ہمیں کیسے نکلنا ہے، ہم کیسے نکل جائیں ان کے باہر، اس کے باہر کیسے اس سے آزادی حاصل کر سکے۔ تو محشر کے دن آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورج ایک یعنی ہاتھ اوپر ہوگا، تو پھر اس کی پسینے کی وجہ سے لوگ اس میں کئی ٹکنوں تک ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ہوں گے، کوئی پورا اس میں ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں جیسے انڈا پانی میں ابلتا ہے نا، کئی انسان ایسے اس پانی میں ابلیں گے، یعنی اس اپنے پسینے میں ایسے ابلیں گے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں، یعنی جو انسان اپنے ہی پسینے میں ایسے ابلے گا جیسے انڈا پانی میں ابلتا ہے، تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ جہنم میں، جہنم کا عذاب، جہنم کا ایندھن، جہنم کے فرشتے، جہنم کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھو 60 سال زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، 50 سال 20 سال زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وفا صرف اللہ کرے گا ہم سے۔ دنیا تو بے وفا ہے، دنیا تو کسی حد تک آپ کے ساتھ رہے گی، مطلب نکل گئے، آپ کو لات مار کے چھوڑ دیا، کوئی دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندے تو آ جا، تو میرے سامنے آ جا، میرے سامنے کبھی آ جا، بڑھاپے میں آ جا، جوانی میں آ جا، بچپن میں آ جا تو صحیح، میں جو کچھ مانگے گا میں آپ کو عطا کر دوں گا۔ یعنی فری میں مل رہا ہے نا ہمیں،
ہمیں یہاں سے کون سے پیسے لگانے پڑتے ہیں, یہاں کون سا فارم ہمیں بھرنا پڑتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے یہ اعلان کر دیں گے. نہیں, اگر پورے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی سنے گا, الگ الگ لینگویج میں سنے گا. یہ نہیں پہلے اس کی سنے گا, پہلے اس کو دے گا, پہلے اس کو دے گا. نہیں, ہم مانگنے والے بن جائیں, اللہ کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اب شب قدر آ رہا ہے آگے سے, اب اعتکاف ہے, اس کی فضیلت, شب قدر کی فضیلت, طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈنا ہے. تو 20 دن 19 دن گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا کیسے زندگی گزر جاتی ہے. ایک ایک منٹ قیمتی سمجھو, وقت کی قدر کرو, ایک ایک دن اپنے لیے غنیمت جانو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مہلت دیتا ہے, یعنی نیند سے پھر بیدار کرتا ہے کہ میرے بندے آج میں نے آپ کو اور مہلت دے دی ہے, میں آپ کو مہلت دیتا آ رہا ہوں کہ آج تو دعا توبہ کر لے. یاد رکھنا جب آپ کو حساب لیا جائے گا نا, پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش میں نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا ہوتا, یعنی اللہ کے ذکر کے بغیر, اللہ کی عبادت کے بغیر میں نے ایک بھی منٹ ضائع نہیں کیا ہوتا. پھر افسوس کیا جائے گا وہاں پہ, پھر وہ افسوس کسی کام کا نہیں آئے گا. پھر انسان موت مانگے گا, وہ موت بھی نہیں آئے گی. زندگی ہمیشہ کے لیے زندگی, ابداً ابدا کی زندگی, نہ وہاں پہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ کچھ آئے گا. جب جاننے کے باوجود بھی ہم کیوں غلط کام کریں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے, سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے. جو گناہ کر کے, بولو ذرا زور سے, جو گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ کے حضور جائے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے. یعنی انسان سے گناہ ہوتا ہے, فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان سے بڑی فضیلت ہے ہماری. یعنی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آج مجھے معاف فرما دیجیے. تو اللہ کیوں نہ معاف کرے؟ اللہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ یعنی اپنی بندوں کے اوپر یعنی جہنم کے عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتے نہیں ہے. اب یہ رکھا ہے کہ اب میں نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ وہاں سے کچھ کر کے آ جائے, کچھ حاصل کر کے آ جائے. میرے پاس جب حاضری اس کی ہوگی, وہ یہاں پہ خوشی کے ساتھ گھومے اور خوشی کے ساتھ جنت میں چلا جائے, پھر ابداً ابدا کی زندگی وہاں پہ گزارے. تو آخری عشرہ ہمیں نصیب ہوا ہے. دیکھو یہ رمضان ہے, رمضان ایک روزے کی فضیلت, یعنی نفل عبادت کرنے کا ثواب فرضوں کے بقدر مل جاتا ہے نا, اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کی بقدر کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی یہاں گناہوں کا بھی عذاب بڑھتا ہے. آئیے سمجھ آپ لوگوں کو, گناہوں کا بھی عذاب بڑھ جاتا ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ ایک نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر بڑھ جائے گا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھ جائے گا, تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ جب ہم گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی اوپر ہو جائے گا. اعتکاف آ رہا ہے, آج شام کو بیٹھنا ہے, تو سب یعنی ارادہ کریں, پختہ ارادہ کریں. ایک سال 11 مہینوں تک کسی نے کوئی نہیں کچھ نہیں بتایا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھو, مسجد میں 10 دن بیٹھو, 9 دن بیٹھو, یہ کرو وہ کرو. نہیں, اب 10 دن نکالنے ہیں انسان نے, گھر والوں سے جدا ہونے ہیں. اب جو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا خیال کون رکھے گا, وہ کیا کریں گے, یہ بھی اچھی بات ہے. پر مسئلہ ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ سب کا خیال رکھتا ہے. کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں میری بیوی گھر میں اکیلی ہے, میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں, میرا باپ گھر میں اکیلا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو کل قیامت کے دن جب انسان کو اپنا حساب دینا ہے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بیوی بھاگے گی, شوہر سے بھاگے گی, میں آپ کو جانتی نہیں ہوں, ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. تو پھر وہ یعنی دنیا میں کرنا کیا ہے, حقوق سب کے الگ الگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں آپ بچوں کو چھوڑ دیں, اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں, ماؤں کو چھوڑ دیں, نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کسی حد تک انسان ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے, یعنی دوری جتنی ہے, اتنا وہ جہنم سے دور کیا جاتا ہے. کتنی مسافت ہے, بہت ساری, زندگی بھر لگ جائے گی چلنے پہنچ نہیں سکیں گے. تو ایک دن کا اعتکاف جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے. تو آپ دیکھو 10 دن کی مسافت, 10 دن کا اعتکاف, تو پھر کتنے دور ہم چلے جائیں گے. پھر وہی جہنم سے آزادی کا مسئلہ, 5 ٹائم آپ باجماعت نماز پڑھیں گے,
तरावी बाजमात पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, आपका वजूद, आपकी इंसानियत, आपका ख्याल बदल ही जाएगा। जो इंसान पाक, सबसे पाकीज़गी वाली जगह कौन है? मस्जिद है। कोई भी गलत काम यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, कोई भी गंदगी नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पे नहीं होती है। तो फिर इंसान अगर 10 दिन इस पाकीज़गी वाली जगह पर बैठ के अल्लाह से तौबा करे, फिर 10 दिन में वो इंसान बदल नहीं जाएगा, 10 दिन में उसकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी। मुकम्मल इरादा इंसान ने करना है कि मैं अगर गंदा इंसान आया हूं मस्जिद में तो मैं अब 10 दिनों के बाद पाक होके जाऊंगा। तो फिर इसी में शब कद्र नसीब होती है। ताक रातों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ढूंढो ताक रातों में 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। इन ताक रातों में शब कद्र को ढूंढो। क्या करना है? शब कद्र को ढूंढना है। तो फिर वो शब कद्र यानी जो जिस इंसान को नसीब होगी, अल्लाह करे सब इंसानों को नसीब हो, कोई जाया ना करे उस रात को। तो फिर जब वो इंसान को नसीब होती है, फिर उसमें इंसान को इबादत बहुत करनी है, जिक्र करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है, गिर गिरा के दुआ करना है कि अल्लाह जो भी आज तक मुझसे गुनाह हुए हैं, खताएं हुए हैं, आज आप माफ कर फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 आदमियों के सिवा सबकी मगफिरत कर दी जाती है। 3 आदमियों के सिवा सबकी मगफिरत कर दी जाती है। नंबर 1 है माँ बाप का नाफरमान। कौन? माँ बाप का नाफरमान। और नंबर 2 है मुसलसल शराब पीने वाला। क्या? मुसलसल शराब पीने वाला। आप सब सो रहे हैं, मुसलसल शराब पीने वाला। और नंबर 3 पे है यानी किसी इंसान के लिए बोझ रखना, रिश्तेदारों से लड़ाई, कीना, बोझ, हसद अपने दिल में रखना। और माँ बाप का नाफरमान जो होता है ना, जब तक वो अल्लाह से तौबा ना करे, यानी उनसे तौबा ना करे, उस गुनाह से तौबा ना करे, तब तक उसकी मगफिरत नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ कहती वहां से, बेटा मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ के माँ के पास चला जाता और माँ से कहता, अम्मी जान हुकुम, यानी फर्ज नमाज छोड़ के किसके पास जाता? माँ के पास जाता। क्योंकि बाप का इंतकाल तो पहले ही हुआ था, अभी पेट में ही थे तो बाप का इंतकाल हुआ, और माँ का इंतकाल 6 साल का बच्चा है, अबवा के मकाम पे है और उम्मे ऐमन साथ में है, तो बुखार हुआ, वहीं पे इंतकाल हुआ। अब अल्लाह ही जाने कैसे वहां पे दफनाया किया होगा, जनाजा पड़ा होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह के रसूल उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जब मैंने अल्लाह के रसूल को वहां से दूर लिया और वहां से फिर भाग के आए और फिर कब्र पे बैठे और कहने लगे कि अम्मी जान, आपको पता तो था कि आपके अलावा मुझे कोई नहीं है यहाँ पे। अब सहारा भी चला गया, बाप का सहारा तो पहले ही चला गया था, अब माँ का सहारा भी चला गया। तो हमें अल्लाह ने माएँ अता की हैं, बाप हमारे मौजूद हैं, हयात, हम उनकी कदर ही नहीं करते हैं। कुरान कह रहा है, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इन माँ बाप के सामने उफ तक न कहो। तो हम तो मार पिटाई, झगड़े, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी कदर ही नहीं करते हैं। जरा हम सोचें, जब हम बचपन में थे, जब हमें माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक इंसान को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, कोई काम करे, इतना बोझ, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, उसके बावजूद भी कभी माँ ने ये नहीं सोचा कि मुझे तकलीफ हो रही है, कभी बच्चे को ये नहीं बताया। तो फिर 2.5 साल तक मुसलसल दूध पिलाता रहा, 2.5 साल तक अपने सीने से चिपका के रखा अपने बच्चे को, है ना। उसकी कीमत क्या थी? फेंक भी सकती थी कहीं पे भी, मैं 2.5 साल तक अपने सीने से चिपका कर रखा। अगर बच्चा रोता तो माँ के भी आंखों में आंसू आ जाते कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, कुछ हंस नहीं रहा है, हंसने के लिए कुछ कर रहे, डॉक्टर के पास ले जाओ, मौलवी साहब के पास ले जाओ, ये करो वो करो, कि मेरा बेटा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है। क्योंकि अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को ऊपर ले जाना चाहती है, अपनी टांगों को खत्म करने के लिए अपनी बच्चों की टांगों में अपनी जान लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। कब बड़ा हो जाए मेरा बच्चा, कब बातें करे मेरा बच्चा। तो हम आज देखें जरा कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बाप के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, होता रहता है ऐसा। अपनी बात मैं बताऊं, एक मैं वहां डोडा में रहता हूं, वहीं एक जगह है, तो वहां 2-3 बंदे नमाज पढ़ने गए। अब बाप आगे निकला नमाज पढ़ाने के लिए, अब बेटा पीछे बैठा है, अब उसको अलग नमाज पढ़नी है कि या बाप के पीछे पढ़नी है। अब बाप के पीछे नमाज पढ़नी है उसने, काफिर के पीछे, मुशरिक के पीछे, इनके पीछे नमाज नहीं आएगी। और बाप से जुदा होकर जो इंसान नमाज पढ़े उसकी क्या हैसियत है, वो क्या समझता है अपने आप को,
یعنی باپ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسی قدر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر؟ تو یعنی جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیا کریں. دیکھو یہ ماں باپ ایک ہی دفعہ ملتے ہیں. اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے نا, مٹی کے نیچے دب گئے, پھر ہم اس کے بعد روئیں گے, چلائیں گے کہ آج اگر میرے ماں باپ اور واپس آ جاتے تو میں ان کی خدمت کرتا, پر موقع نہیں ملے گا. اویس کرنی آپ نے نام سنا ہوگا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ انہوں نے ایسی ماں کی خدمت کی تھی, ایسی ماں کی خدمت کی تھی, اور ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی کو ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس اور قبیلہ ہوگا قرن, اس سے دعا کرانا. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے, جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی نہیں آتا ہے واپس. اور کل قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف چلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ سب لوگ جنت میں چلے جاؤ, اویس کو دروازے پہ روک لو. اویس رک جائیں گے اور اویس کو کہیں گے کہ جتنے بھی جہنم میں لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ کرو, جتنے بھی اس اشارے میں آ جائیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں. کیونکہ ماں کی ایسی خدمت, ماں کی ایسی خدمت, ماں باپ کے یعنی ان کی راضگی میں اللہ بھی وہ ہے, راضی ہے. تو ہم کرتے ہی نہیں, ہمیں موقع بھی ہے, ہمارے پاس ماں باپ بھی موجود ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسے ہی ہے, فری میں ملے ہوئے ہیں. ان کی قدر کرنی, ہاں فری میں ملے ہوئے ہیں, پر ہمیں ان کا حساب دینا ہے, قدر کرنی ہے ان کی. جب ہم کرتے ہی نہیں ہیں پھر ہم پچھتائیں گے. جب اس دنیا سے چلے جائیں گے نا, اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, پھر ہم روئیں گے, چلائیں گے, پھر یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. یہ بازاروں سے نہیں ملتے ہیں, یہ پیسے سے نہیں ملتے ہیں. اگر پیسے سے ملتے ہوتے نا تو پھر دنیا میں 10 باپ 10 مائیں ہو جاتے. اس لیے انسان کو کیا کرنا ہے, ماں باپ کی قدر کرنی ہے. اور مسلسل شراب پینے والا جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی کسی انسان نے شراب پیا, اب اس کو ماں بھی نظر نہیں آ رہی, اب اس کو بہن بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اب اس کو کوئی غیر محرم بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور تیسرا ہے کہ کسی انسان یعنی انسانوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا کہ وہ انسان ترقی کر رہا ہے, وہ تھوڑی میرے سے لے رہا ہے, اس نے اپنی محنت کی ہے. اگر اللہ کسی کو دیتا ہے وہ تھوڑی کسی سے چھین کے دیتا ہے, وہ اپنے خزانے میں سے اس بندے کو دیتا ہے. اس بندے نے محنت کی ہوئی ہے, اس کا بدلہ اس کو مل رہا ہے, یعنی دنیا کا بدلہ اس کو مل رہا ہے. اب آخرت کا بدلہ اللہ ہی جانے کس کو کیسا ملے گا. یعنی کسی کے لیے بغض رکھنا, کسی کے لیے حسد رکھنا, کینہ رکھنا, یہ جب تک یہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے تب تک اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی. تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اب ہم رمضان ہم سے جدا 20 دن چلے گئے, اب 10 دن باقی رہ گئے, رحمت کا عشرہ, مغفرت کا عشرہ, اب جہنم سے آزادی کا عشرہ. اگر ہم آج بھی اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آج تک مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یا میں جو جن گناہوں میں ملوث ہوں ان سے میری جان چھڑا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزاد کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزاد کر دیں گے. پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے نے قدرت میں بھی مزہ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ان کو قبول فرمائے, ہماری نفلی عبادت کو قبول فرمائے, ہماری فرضی عبادت کو قبول فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.